اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ولاگ مورت نے ایک نمی ویڈیو جی گن کے تو سنا دوست تو سنا برا اشتیاق حیدر براہمانی خدمت حاضر ہویا تو دوستو اج نی ویڈیو نا ٹاپک جڑا وہ چینج اس حوالے نال دوستو کہ اج نی ویڈیو نا ٹاپک جڑا وہ ساڈے محترم حاجی خورشید صاحب انہوں نے زوجہ محترمہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے تے اسی دعا ہی کرنے کہ اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے تو اس حوالے نال اسی جی اج ویڈیو بنانے پہ ہیں انہوں نے رسم کل نے حوالے نال یہ ویڈیو بنانے پہ ہیں اج 8 تاریخ ہے 8 نومبر 2021 تو دوستو ویڈیو اگے انہوں نے خطاب جڑا وہ شروع کرنے تو پہلے دوستاں ہی معلومات دے دواں کہ جڑے رسم کل تے مولانا صاحب آئے ہیں وہ داتا دربار لاہور نے ان خطیبن علامہ مولانا رمضان صاحب دوست جڑے نو کافی دوست واقف ہو سن اور بڑا اچھا بیان کرے ہیں جی ان بہت ہی اچھا بیان ہونا تے اج بھی اسی انشاءاللہ توقع رکھنے پہ ہیں کہ انہوں نے بیان بہت ہی اچھا ہو سی رسم کل نہیں جیڑی وہ محفل ہے تے دوستاں یہ ریکویسٹ کرنے پہ ہیں کہ جی اس ویڈیو لائک کرو دوستاں نال زیادہ زیادہ شیئر کرو تے دوستو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے اگے جڑا انہوں نے بیان ہے وہ اسی ریکارڈ کرنے تو پہلے دوست اگے یہ ریکویسٹ کرنے کہ ہمایوں خورشید حاجی خورشید صاحب نے بیٹا تے اسی انہوں نے ہمایوں خورشید صاحب نے جڑی والدہ محترمہ اور ماسٹر سعید صاحب نے جڑا وہ جی پھوپھی بی بھی اسی آکھ سکنے پھوپھی تو انہوں واسطے اسی دعا ہی کرنے کہ اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے اور انہاں لوائقین جڑا جو صبر جمیل عطا فرمائے تو دوستو ویڈیو شیئر کرنا لائک کرنا اور میرے چینل سبسکرائب کرنا تو آؤ جی ہن اسی مولانا صاحب نا بیان جڑا اسی دوستاں سنوائنے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاقصارا پیر کامل آرا معزز محتشم علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں دوستوں عزیزان قدر جملہ سامعین و حاضرین سب کی خدمت میں السلام علیکم آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ایصال ثواب کا پروگرام محترم المقام جناب الحاج خورشید احمد صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ہمارے برادر جناب ہمایوں خورشید صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے احباب کی طرف سے جناب حاجی خورشید صاحب اور محترم ہمایوں صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں جی کے درجات کو
जन्नत फिरदौस में बुलंद फरमाए। ये जो माह नवंबर का महीना है, कुदरती और फितरती तौर पर जब से इस महीने का आगाज़ हुआ है, मेरी अपनी जो तबीयत और मिजाज है उसमें बहुत ज़्यादा एक इज़मिलाल की कैफियत सी है। उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता साल इसी नवंबर के महीने में मेरी वालदा साहिबा का की विसाल हुआ था। तो फितरती तौर पे तबीयत में उस कैफियत का पैदा होना कुदरती अमर है, और शायद एक बुनियादी वजह हुमायूं साहब के फ़ोन आने के बाद इनकार न करने की शायद एक वजह ये भी है। और मैं चूँकि उस दुख और गम और जुदाई की कैफियत से फ़िज़िकली गुज़रा हुआ हूँ, इसलिए मैं उस दर्द और कैफियत को महसूस कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहते हैं, और अब ज़रा उस दुआ की कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि जब तक नेमत पास होती है उसकी अहमियत, वैल्यू और कदर का एहसास नहीं होता। ये इंसानी फितरत है। इंसान उसे एक मामूल का, रूटीन का हिस्सा समझता है, और कभी कभी इस खुशफहमी में भी मुब्तला हो जाता है कि शायद ये चीज़ दूसरों के लिए है, मेरे लिए शायद नहीं है। किसी ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को देखकर एक जवान को बहुत कम ये ख्याल आता है कि कल एक ज़माना इन बाबा जी के ऊपर भी वही था जो आज मेरे ऊपर है। बहुत कम उसे इस बात का एहसास होता है कि जिस उम्र और ज़ईफ़ी के मकाम पर मैं अपने इस बुज़ुर्ग को देख रहा हूँ, कल मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। तो इसी तरह माँ बाप जब तक मौजूद होते हैं, मोहब्बतें, क़ुर्बतें, मुलाकातें, राहतें, उनका रंग और असर इतना गालिब होता है कि कभी दिमाग में ये ख्याल आता ही नहीं है कि इन्होंने मुझसे जुदा भी होना है। लेकिन एक अमर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है जो पूरा हो के रहना होता है, और पूरा हो के रहना है। इसलिए शायद हम इन करीबी रिश्तों की जुदाई पर दुख ज़्यादा महसूस करते हैं, गम ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमने इनके जुदा होने का कभी तसव्वुर नहीं किया हुआ होता है। तो मैं ये दुआ अक्सर करता हूँ कि जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक ज़िंदा है, अल्लाह उनकी औलादों को उनकी कदर समझने की तौफीक दे, और जिनके दुनिया से पर्दा कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं मौका की मुनासबत से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। कुछ का ताल्लुक़ इसाले सवाब से होगा और कुछ का ताल्लुक़
والدین کی عظمت کے ساتھ بالعموم اور ماں کی شان کے ساتھ بالخصوص ہو۔ وقت چونکہ انتہائی محدود ہے، اس لیے میں انشاءاللہ 5 بج کے 15 منٹ پہ گفتگو کروں گا تاکہ ہم نماز وقت پہ ادا کر سکیں۔ بطور اولاد ہم اکثر اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ان کے حوالے سے بہت کم مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر اولاد سے بے تکلفی میں پوچھا جائے یا جب کوئی اجنبی غیر دیکھ نہ رہا ہو، سن نہ رہا ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلے ہوں، بہن بھائی ہوں صرف، یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، عام طور پر ماں باپ سے جو گفتگو ہے وہ ناشکری پر مشتمل کی جاتی ہے۔ ایک معاشرتی حقیقت ہے، استثناء موجود ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات جاگزی رہتی ہے کہ یار اگر ابا جی ہینج کر لیندے نا تو کیا ہی بات سے، ابا جی پتہ ہی کوئی نہیں، ابا جی نے سمجھ ہی کوئی نہیں سی، ہینج کر دینا جناب تے آج پتہ نہیں اسی کتے ہوں، اما ساڈی بھی کوئی نہ پتہ ہینج کر لیندے پتہ نہیں کیسے۔ شکایت کا جو ایلیمنٹ ہے، ناشکری اور شکایت کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ہماری زندگی میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے اکثر ہے۔ اس حوالے سے 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا پورا یقین رکھنا چاہیے کہ آپ میں سے مجھ سمیت ہر ایک کے ماں باپ نے، ہر ایک کے ماں باپ نے جتنا وہ اپنے ٹائم، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنے علم اور اپنے حالات میں جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کے بارے میں کسی بھی حوالے سے کبھی بھی کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں۔ چونکہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بے تکلف ہوتا ہے، یہ چیزیں بہت کم ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ یہ دل میں بٹھانا چاہیے کہ جو ان کو حالات ملے، جیسی ان کی صحت، معاملات، تعلیم، علم، شعور، انوائرمنٹ، جو کچھ بھی تھا، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے، محنت کرنا ہوتا ہے، پھل تو خدا کی ذات نے دینا۔ اس کی دلیل آپ میں سے اکثر بزرگ ہیں، صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھ سمیت آپ ہر ایک یہ سوچ لے کہ آج میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کتنے فکر مند ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی محبت جو ہمیں آپ کو اپنی اولادوں سے ہے، اس محبت کو سامنے رکھ کے خود فیصلہ کر لیں کہ آج بطور ماں باپ جتنی محبت ہمیں اپنی اولاد سے ہے، یقین رکھیں اس سے زیادہ محبت
اس سے زیادہ محبت مجھ آپ سے میرے ماں باپ نے کی ہے. یقین رکھیں کہ جتنی محبت آج ہم اپنی اولادوں سے کرتے ہیں، یقین رکھیں کہ اس سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہم سے کی ہوئی ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے، جتنی فکر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی ہے، آپ یقین رکھیں کہ اس سے زیادہ فکر میرے اور آپ کے ماں باپ کو میرے آپ کے بارے میں ہے. یہ جو میری آپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ میرے اور آپ کے ماں باپ کو اس سے زیادہ مجھ اور آپ سے محبت نہیں ہے. تو جب یہ سوچیں گے تو اس اثر سے نکلیں گے. تو پہلی بات یہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ جو وہ کر سکتے تھے، جتنا کر سکتے تھے، بلکہ اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی تقابلاً اگر ہم دیکھیں، مجھ اور آپ کو آج اپنے اولاد کے لیے آسودگی کا سامان زیادہ میسر ہے. ہم نے اپنی اولادوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے سفر کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس چوائسز زیادہ ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں. جب آسانیاں زیادہ ہیں تو ہماری محنت کم ہے. جب آسانیاں زیادہ ہیں تو محنت کم ہے. اور جب میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا ہے، اس وقت حالات وہ نہ تھے جو آج ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنی محنت میں اور آپ اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں، میرے آپ کے ماں باپ نے اس سے زیادہ محنت میرے آپ کے لیے کی. آج میں نے آپ میں سے اکثر بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے رکشہ، موٹر سائیکل، گاڑی، کار، ڈرائیور رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اور میرے آپ کے ماں باپ نے تو بہت دفعہ کندھوں پہ اٹھا کے یہ سفر طے کیا. آج میرے آپ کے بچوں کے لیے گھروں میں ہر موقع کے لیے لباس الگ ہیں، کپڑے الگ ہیں، کھلونے الگ ہیں، سہولیات کا سامان کہیں زیادہ ہے. تو سمجھ لینا کہ میرے آپ کے ماں باپ کے لیے اس وقت ان کو پورا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہو. اور یہ اصول یاد رکھیں، یہ موضوع میرا نہیں، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. نیکی کا کام، خیر کا کام جتنی مشکل سے کرے اس پر اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک فکر انگیز بات ہے، اس کے اوپر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں. آپ نیکی جتنی مشکل سے کریں اجر اتنا زیادہ ہے. اس پر ایک صرف حدیث پاک دلیل، بخاری مسلم شریف کی حدیث، مفہوم حدیث. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو خرچ کرے، ایک مٹھی جو اگر خرچ کرے اللہ کے راستے میں، خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ویلیو میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. مولا کریم ایک تو نسبت کی وجہ ہے، دوسری وجہ ایک مادی دنیا میں یہ ہے کہ میرا صحابی اس تنگی کے ساتھ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تمہاری آسانی کے زمانے میں تو پہلا تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان اور اچھا عقیدہ رکھیں کہ ماں باپ نے میرے آپ کے لیے سب سے اچھا، سب سے بہتر کیا ہے. دوسری بات، یہ جو شکوہ ہے اس کو میں ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں.
اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیں. ایک ہوتی ہے خواہش، ضرورت، اور ایک ہوتی ہے فرمائش. خواہش ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش اور فرمائش. ماں باپ بنیادی طور پر ضرورت کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھیں. ماں باپ ضرورت کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ میرے آپ کے ماں باپ صرف ضرورت کے لیے نہیں رہتے ہیں، وہ تو میری آپ کی فرمائشیں بھی پورے کرتے ہیں. میں اس کو قرآن پاک کی آیت سے سمجھا دیتا ہوں. آج ہم اللہ سے بھی شکایت کرتے ہیں، اندر ہی اندر یہ زبانی کمی کی شکایت کرتے ہیں، کمی کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اگر ہم اس پہ بھی غور کریں تو اللہ رب العزت نے میری آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ کرم لیا ہوا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری خواہشیں میں پوری کر دے. اس کے ذمہ کرم پر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ رب العزت نے رزق جو ضرورت ہے رب کے ذمہ کرم پر وہ ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری خواہشیں میں پوری کرتا ہے. میں اور آپ اگر کبھی بیٹھ کر ان چیزوں کو کاغذ پہ لکھیں، لسٹ بنائیں ان چیزوں کی کہ جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم لینا چاہتے ہیں. یہ میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کی لسٹ بنائیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا، پورا نہیں ہو رہا، ہم اسے مکمل نہیں کر پا رہے ہیں. میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی اس لسٹ میں ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ساری خواہشیں ہوگی. ضرورت کا تو بوجھ آپ سمیت اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ ہمارے پاس جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم جن چیزوں کے نہ ہونے پہ شکوہ کرتے ہیں، جن چیزوں کے نہ ہونے پر شکوہ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو کچھ ہے اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں تو شاید کوئی کمی نہ رہے. میں جملہ دہرا دیتا ہوں، جن چیزوں کے نہ ہونے کی ہم شکایت کرتے ہیں، جن چیزوں کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کی شکایت کرنے کی بجائے رب نے مجھ آپ کو جتنا دیا ہوا ہے اگر ہم اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں تو کسی قسم کی کمی ہی نہ ہے. بطور مثال کئی لوگ ملے ہیں، جناب میں فلانے بندے پر 5 لاکھ روپیہ لینا اندر نہیں پیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ کہا کہ مانگنا چاہیے، محنت سے دیا. جتنا زور وہ 5 لاکھ روپیہ لینے کی فکر لگی ہوئی ہے، کبھی یہ سوچ لے کہ تیرے پاس ہے کتنے لاکھ، موجود کتنا ہے تیرے پاس. یہ میں ایک عمومی بات آپ کو کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کا یہ کرم. اور دوسری بات کہ ہم یہ جو شکایت کرتے ہیں ہمارے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے، تو یہ ختم کرنے کے لیے کہ یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی اصل ذمہ داری ضرورت کو پورا کرنا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، جیسے کہ میں اور آپ آج اپنی اولادوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں کہ بچے نے فرمائش کی ہے کہ یہ چیز اسے ملنی چاہیے. اگر میں اور آپ آج اگر اپنی اولادوں کی فرمائشوں کے لیے اگر اتنے بے چین ہیں تو یقین رکھنا چاہیے میرے اور آپ کے ماں باپ نے بھی میرے آپ کے نخرے ایسے ہی اٹھائے. یہ میں نے 2 باتیں ماں باپ کے بارے میں، حسن ظن، اچھا گمان کرنے کے بارے میں، اچھا سوچنے کے بارے میں رکھی ہوئی. جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی
جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر سب سے پہلا جو تاثر دماغ میں ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ فلاں میرا بڑا محسن ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ فلاں میرا بڑا محسن ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ فلاں میرا بڑا محسن ہے۔ وہ کائنات کے دوستوں میں، یاروں میں، محافل میں، محلے داروں میں، کولیگز میں جنہیں وہ اپنا محسن سمجھ رہا تھا وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ اسے سب سے بڑا محسن اپنی زندگی میں یا اسے اپنی ماں ملے گی یا اپنا باپ، وہ سارے پیچھے رہ جائیں گے، سارے پیچھے چلے جائیں گے۔ وہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں سب سے بڑا، سب سے پہلا اور سب سے عظیم محسن اپنے دماغ میں جسے سمجھے گا وہ اس کے مطابق نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا احسان انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے یار یہ میرا محسن ہے، پھر بندہ اس تعلق اور رشتے کو نبھاتا ہے، اس رشتے کو سنبھالتا ہے، اس رشتے کی کیئر کرتا ہے، سنبھال کے چلتا کہ یار یہ رشتہ خراب نہیں ہونا چاہیے، یار میری دوستی بڑی، یار کوئی گل نہیں یہ کر دیتا تھا کی ہویا، کوئی گل نہیں یار یہ کر دیتا کی ہویا ہے۔ کاش تو یہ سمجھتا کہ تیری زندگی کا سب سے بڑا محسن اور یار تو یا تیری ماں ہے یا تیرا باپ، باقی سارے بہت پیچھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے ہاں قریب ہوں گے، ہم اس رشتے کی کیئر کریں گے، ہم وہ رشتے کو سنبھالیں گے۔ میں ایک جملہ ایسے موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری احسان کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے اوپر سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی ہے، اور سب سے زیادہ بے قدری ہم اس رشتے کی کرتے ہیں۔ معذرت استثناء موجود ہے، عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں۔ اس رشتے کو جتنا سنبھالنا، اس کی دھیان رکھنا، اس کی کیئر کرنا جتنا زیادہ ضروری ہے، جتنا زیادہ ضروری ہے، ہم اتنی ہی اس سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ کیا محبت ہے، محبت ہے۔ وہاں پہ رشتہ احسان اور محبت والا ہے۔ پتہ ہے جی آفیسر ناراض ہویا تو نوکری تے فرق پینا، ماں پہ ناراض ہویا تو کہ فرق پینا، ڈر جو کوئی نہیں ہے، خدشہ جو کوئی نہیں۔ جہاں نقصان کا خدشہ ہو وہاں ہم زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہاں اس کا پورا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے۔ ماں اور باپ کا تعلق چونکہ احسان اور محبت میں مبنی ہے، پتہ ہے کچھ کر بھی لیا تو ماں تو پھر بھی دعا ہی دے، کچھ کر بھی لیا تو ابے کیڑا ناراض ہونا، ابے پھر بھی سینے نہ لائی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں۔ آئیے اب میں پڑھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی طرف جو میں نے خطبے میں پڑھی، تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تاکیدی حکم دے دیا ہے تمہارے رب نے کہ عبادت صرف رب کی ہوگی، صرف اس کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ بھی کر دیا ہے اور حکم بھی دے دیا ہے کس چیز کا؟ عبادت رب کی، عبادت اور دنیا میں خدمت سب سے پہلے ماں باپ کی۔ میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دعوت مطالعہ دیتا ہوں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حوالے سے ذکر کیا نا، سورہ لقمان میں ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ الاحقاف میں ہے، اور جن سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، آپ جہاں جہاں ماں باپ کا ذکر آیا ہے نا وہ مقام آپ قرآن سے کھولیں، وہ جگہ آپ قرآن سے کھول کر دیکھیں تو آپ حیران بھی ہوں گے اور میری بات کی تصدیق بھی فرمائیں گے
کہ جس جگہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم ہے نا، اس سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم۔ چلو اس کو اور طریقے سے سمجھ لیں، جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی حکم ماں باپ کی خدمت کا۔ کیا مطلب؟ قرآن یہ بتاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان یہ بتاتے ہیں کہ تیری زندگی جن رشتوں اور جن تعلقات کے گھیرے میں ہے، ڈھیر سارے ہوتے ہیں، بہن بھائی، ماموں چچا خالو خالہ پھپھڑ، دادی دادا نانی نانا بیوی بچے، ساس سسر، ڈھیر سارے رشتے نا، ایک جھرمٹ ہے رشتوں کا، ہر رشتے کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق، بچوں کا اپنا حق، بیٹوں کا اپنا حق، بیٹیوں کا اپنا حق، ساس سسر کا اپنا حق، چاچے تائے کا اپنا، دادی دادے کا اپنا، نانی نانے کا اپنا، یار دوستوں کا اپنا، کولیگز کا اپنا۔ یہ تو ایک جھرمٹ ہے، رشتوں کی ایک کہکشاں ہے جس کے اندر انسان جڑا ہوا ہے۔ ان سارے رشتوں کی جھرمٹ میں، ان سارے تعلقات کی جھرمٹ میں، اس کہکشاں میں اگر تو ترتیب دینا شروع کر دے، اگر تو ترتیب دینا شروع کر دے کہ یار اچھا چلو یار بغیر بھی گزارا ہو جانا، اولاد بغیر تو نہیں ہو سکتا، ہے یا نہیں؟ یار بغیر گزارا ہو جائے گا، اولاد بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ کیا ہوا کہ جب آپ ترتیب دیں گے کہ یار ان میں سے زیادہ ضروری کون ہے، اس میں سے زیادہ ضروری کون ہے، اس میں سے زیادہ ضروری کون ہے، اس میں سے زیادہ ضروری کون ہے، آپ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں میرے اور آپ کے رشتوں کی جتنی جھرمٹ ہے، جتنے درجات ہیں، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ سب سے اوپر یا تیری ماں آئے گی یا تیرا اور اگر اس ترتیب میں کہیں گڑبڑ ہے نا، پھر اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ میں ترتیب وہ بتا رہا ہوں حقوق میں جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندے عبادت میری، عبادت میری، اور میں اللہ تعبدون، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں مستثنا منہ استثناء کو سامنے رکھے ہوئے اگر یوں کہوں کہ بندے عبادت صرف میری، عبادت صرف میری، خدمت صرف ماں باپ، باقی سب کی ان کے بعد، باقی سب کی ان کے بعد، لیکن میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں۔ ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا ہے، بچوں کا اپنا ہے، ہر ایک رشتے کے حقوق اپنے ہیں، ان میں اعتدال رکھنا، ان میں میانہ روی رکھنا، ان کے اندر بیلنس رکھنا، یہی زندگی کا حسن ہے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ ان میں سے سب سے اوپر کون سا ہے، تو یاد رکھیں ان کے سب سے اوپر یا ماں ہے یا باپ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں جن کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن اس کی تشریح قرآن میں نہیں ہے۔ حکم تو ہے، اس کی تشریح قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم تو ہے، نماز کا حکم تو ہے، نماز کی تشریح قرآن میں نہیں ہے کہ رکعتیں کتنی ہیں، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، شرائط کتنی ہیں، اس کے فرائض کتنے ہیں، کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جس چیز کی تشریح قرآن خود کرے، حکم بھی دے اور اس کی تشریح بھی خود کرے، دو باتیں یاد رکھیں، اس تشریح سے بہتر کوئی تشریح ہو نہیں سکتی، اس تشریح سے بہتر، اس تفسیر سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس حکم کی اتنی اہمیت ہے، اس حکم کی اہمیت اتنی ہے کہ رب اس کی تشریح کے لیے کسی اور کے لیے نہیں فرماتا یہ کام اتنا ضروری ہے، حکم بھی میں دوں گا، اس کی تشریح بھی میں خود کروں گا۔
علماء کی زبان میں پہلی کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، دوسری کو تفسیر القرآن بالحدیث کہتے ہیں۔ جس چیز کی تشریح نبی پاک نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور جس چیز کی تشریح تفسیر قرآن نے خود دوسری جگہ کر دی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اور اہل علم کے ہاں قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر وہ ہے جو قرآن خود کرتا ہے۔ اس تشریح کے بعد ہم سمجھے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا، ماں باپ کی خدمت کا حکم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن اس کی تشریح کے لیے کسی اور کا نہیں، نماز کی تشریح کی ضرورت ہوئی، فرمایا معروف تم کر دے، روزے کی تشریح کی ضرورت ہوئی، فرمایا معروف تو فرما دے، حج کیسے کرنا ہے محبوب اس کی تفسیر تو فرما دے، ماں باپ کی خدمت کی بات آئی، فرمایا محبوب اس کی تفسیر تو نہیں، میں رب اس کی تفسیر خود کر دوں۔ ایک وجہ اس کی علماء کی توجہ کی، اس کی ایک وجہ اور ہے کہ قرآن پاک میں اس کی تشریح کیوں ہے۔ قرآن پاک کی تشریح اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ولادت سے 6 ماہ قبل اور والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ اب حضور علیہ السلام کے اپنے والدین کریمین وہ تو ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں، جب ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں تو پھر ان کی تشریح کیسے ممکن ہے؟ اس لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ کام اتنا افضل ہے اور حالات ایسے ہیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح اللہ فرماتا میں خود قرآن میں کروں۔ میں نبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات شیئر کر کے ماں کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر اس آیت کی تفسیر پہ آتا ہوں۔ غالباً غزوہ حنین کا یہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اور دور سے ایک ضعیف العمر خاتون آتی نظر آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو کام کر رہے تھے نا اسے چھوڑ دیا، اسے ترک کر دیا اور تھوڑا آگے بڑھ کے باہر آ کے اس خاتون کا استقبال فرمایا، محبت و شفقت کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے، اپنی چادر مبارک بچھا اس کے اوپر بٹھایا اور نبی علیہ السلام اس کے سامنے 2 زانو ہو کر ادب سے بیٹھے۔ جس بارگاہ کے آداب اللہ قرآن میں سکھاتا ہے وہ ان کے لیے ادب فرمایا، پوری توجہ سے خیریت پوچھی، حال احوال پوچھا، آنے کا مقصد پوچھا۔ جب تک وہ موجود رہیں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا۔ جب وہ جانے لگی تو حیف پیش کیے اور پھر انہیں باہر جا کے رخصت کیا، اور جب تک وہ نظر آتی رہی جاتی ہوئی حضور علیہ السلام کھڑے رہے، بیٹھے رہے، اس پورے منظر کو سامنے رکھے۔ جب وہ چلی گئی نا تو جو قدیم الایمان سے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ وغیرہ، انہیں تو پتہ تھا۔ جو جدید الاسلام بعد میں اسلام قبول کرنے والے جنہیں تعارف نہیں تھا، انہوں نے ان صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح کہ یہ خاتون کون تھی، یہ خاتون کون تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اتنا اکرام فرمایا، ان کی اتنی تکریم کی، ان کے لیے بٹھایا، تحائف دیے، اور جب تک تشریف نہ لے گئے حضور کھڑے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ نے
دوسرے صحابہ کو فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ ماجدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ سمجھنے والی بات. نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے کچھ سال قبیلہ بنو سعد میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے کی غرض سے قیام فرمایا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ صرف دودھ پلانے کی نسبت ہے، اگر وہ تشریف لائیں تو نبی علیہ السلام ان کا اتنا ادب فرمائیں، ان کا اتنا احترام فرمائیں. آپ خود سوچ لیں اگر سیدہ آمنہ حیات ہوتی، اگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر آپ حیات ہوتی، آپ خود سوچ لیں نبی علیہ السلام ان کا ادب کتنا کرتے، ان کی خدمت کتنا. اس پر ایک حدیث بات آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر فجر کی نماز کی امامت کروا رہا ہوں، پانچوں نمازوں میں سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز میں بطور امام میں بھی میں قیام کی حالت میں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر نماز کے دوران میری والدہ مجھے محمد کہہ کے پکارے، میں نماز ادھر ہی چھوڑ دوں، پہلے چل جاؤں. اتنی شان، اتنی عظمت ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی تفسیر اللہ کے قرآن میں خود فرمائی. کیسے فرمائی؟ احسان بالوالدین احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. مولا کریم ہمارے نزدیک، ہماری عقلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے تجربات میں احسان اپنے اپنے مفہوم اور میننگ ذہن فرمائے. کوئی اپنے گھڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تمہارے ہوتے ہوئے تواڈے جونیاں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے ہوتے ہوئے. کیا مطلب؟ ماں باپ کی ذمہ داری اور خدمت سے اسی وقت بندہ نکل سکتا ہے جب مر جائے. قرآن زندہ ہوئے جب ہمیں جنجدہ ہوگا جیسے بھی ہو، قرآن کہتا ہے ماں باپ کا حق تیرے سر کے اوپر کھڑا ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا علماء موجود ہیں، یہاں جو کبر یعنی بڑھاپے کی، ضعیف العمری کی قید ہے نا، وہ اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ماں باپ کو اولاد کی خدمت کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے بڑھاپے کی قید لگائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں پہ سوکھا ہو گئی یا صحت مند ہو گئی تو خدمت پوری کرنی. ماں باپ اگر صحت مند بھی ہے، ماں باپ اگر معاشی طور پہ آسودہ بھی ہے، خدمت اولاد میں پھر بھی قریب بڑھاپے کو پہنچ گئے. کیا کرنا؟ فلا تقل لهما اف، یہ دل کے کانوں سے سنیں. فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا. اور میں خصوصی توجہ اس لیے چاہوں گا کہ میں نے تو قرآن حدیث سے نیچے ابھی کسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت. قرآن کا فلا تقل لهما اف، میں اف بھی نہیں کہنا. یہ کسی کو تکلیف دینے کا سب سے کم درجہ ہے. اف کرو، او جو ہے نا اس کا درجہ اف سے اوپر آئے گا، یہ بھی یاد رکھنا. پھر باقی اس کے اوپر سب سے کم درجہ اف ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی نہیں، کسی بات پہ ڈانٹنا بھی نہیں. یہ دو لیول یاد رکھنا ہے. نیچے والا لیول درجہ کہ اف بھی نہیں کہنا، اور اوپر والا درجہ
جھڑکنا بھی نہیں. کی مطلب اللہ کے ہاں تو سب سے بڑی تکلیف ماں باپ کو اولاد کی طرف سے یہ ہے کہ اولاد کسی بات پہ ماں باپ کو جھٹک جائے. اس سے اوپر اگر کوئی چیز ہے، جیسے ہم کبھی کبھار بدبختوں کے حال سنتے ہیں کہ ماں باپ نے، اولاد نے ماں باپ کو مارا ہے، اور اب تو الیاذ باللہ العظیم اب تو ماں باپ کے قتل کی خبریں بھی آتی ہیں. اب تو ماں باپ کے اولاد کے ہاتھوں جائیداد اور پیسے یا کسی وجہ سے قتل کرنے کی خبریں بھی آتی ہیں. اور شریعت کا مسئلہ ہے جو ماں باپ کا قاتل ہو اس کی جنازہ بھی نہ پڑی عبرت کے لیے. ولا کرنا جھڑکنا بھی نہیں. اچھا یہ دو حد بندیاں کر دی نا، اوف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں. اچھا مولا کریم اوف بھی نہیں کرنا جھڑکنا بھی نہیں تو پھر کرنا کی ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلے. یہ تو نہیں آ گئی نا کہ جھڑکنا بھی نہیں اور اوف بھی نہیں کہنا. تو مولا کریم پھر کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے مجھے آپ کو کسی کی علم کا، کسی کی سوچ کا محتاج نہیں رکھا. فرمایا نہ، وہ بھی میں فرماؤں گا کہ کیا کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے جب بھی ان سے بات کرنی ہے قول کریم کے ساتھ. مجھ سمیت ساری اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا قولا کریمہ علماء موجود ہیں. قول کریم کیا چیز ہے بھائی؟ قول کریم کسے کہتے ہیں؟ میں نے تفسیریں کا گالی یار اس کا مطلب کیا ہے قول کریم کا؟ میں اس سے جو سمجھا ہوں وہ میں آپ کو محبت کے انداز میں رکھ سکتا ہوں، شاید یہ تیرے دل میں اتر جائے. قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس الفاظ کی ڈکشنری میں، الفاظ کے ذخیرے میں جو تیرے پاس ہیں ان میں سے سب سے اچھے الفاظ گل کر دیا، گل بات کر دیا. تیرے پاس جو تیرے علم کے مطابق الفاظ کا ذخیرہ ہے ان میں سے سب سے اچھے الفاظ نکال لیا. تیرے رویوں میں جو سب سے اچھا رویہ ہے اس کو نکال لیا. ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں، اسے اپنے ماں باپ کے قدموں میں ہاتھ باندھ کے پیش کر دیں گے. میں اور سب کا کر دیتا ہوں. قول کریم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جب تو اپنے ماں یا اپنے باپ کے سامنے ہو اور کوئی تیسرا اجنبی آ جائے، توجہ سے سنیں، ماں باپ میں سے کسی کے سامنے ایک بیٹا بیٹی اولاد میں سے ہے اور وہ اجنبی آ جائے جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کا باپ ہے یا ماں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اجنبی منظر دیکھ کر، تیرے بات کرنے کا انداز دیکھ کر، تیرے بات کرنے کے الفاظ دیکھ کر، ماں باپ کی خدمت میں تیری عزت و انکساری دیکھ کر، تیرے آداب دیکھ کر سمجھ جائے کہ یار ہور ہوئے نہ ہوئے یا ایدی ماں تیار جاتے ہو. یار یہ بندہ کسے ہور لے یار انجتا نہیں کر سکتا، یار یہ کسے ہور نہ انج گل نہیں کر سکتا، کسے ہور دا ادب انج نہیں کر سکتا، یار یہ کسے ہور اگے انج بہ نہیں سکتا، یہ کسی اور کی جوتیاں چک کے اگے نہیں رکھ سکتا، یہ کسی اور دے ہاتھ نہیں چوم سکتا. یہ جو کچھ کر رہا کوئی اور ہوئے نہ ہوئے یار یا دی ماں تے یا دا پیو. یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے عاجزی والا بازو اور پر پھیلا دے. یہ لفظی طرف ماں باپ کے لیے عاجزی والا پر بازو پھیلا دے. من الرحمہ شفقت اور محبت کے ساتھ. میں اس کا جو سادہ ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے یا کئی جگہ میں نے کیا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا مطلب یہ تو قول کریم ہوا نا. اب اس خدمت کا کلائمیکس ہے اعلیٰ
اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا مطلب یہ ہے کہ اور تیرے کو جو کچھ بھی ہے نا، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اپنے ماں باپ کے قدموں میں جھاڑ جا، یہ اس کا سادہ ترجمہ، جو کچھ تیرے پاس ہے اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دو۔ یہ تو دنیا کا حق ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نال اللہ کو دعا بھی کرتا رہا کر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مولا ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ نے جوانی کا ذکر کیوں نہیں کیا، لڑکپن کا ذکر کیوں نہیں کیا، بچپنے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تو اپنے بچپن کو دیکھے گا، اپنی 2 سالہ زندگی پیدا ہونے سے لے کے جب تک تو چلنے کے قابل نہ ہوا، جب تک تو کھانے پینے کے قابل نہ ہوا، اپنی زندگی کے ان 2 سالوں کو جب تو سوچے گا، پھر تجھے پتا چلے گا کائنات میں تیرے ماں باپ کے سوا تو تیرا والی وارث ہی ہوگا۔ جدہ ادو تیرا والی وارث کوئی نہیں سی، اس ٹائم جدو تیرا والی وارث کوئی نہیں سی، تو ہن ذرا سوچ کے لے آنا، یہ زندگی تو دائرہ اور سرکل ہے۔ رب نے تیرے ماں باپ کو، میرے آپ کے ماں باپ کو، مجھے آپ کو ان کے ہاں پیدا کر کے آزمایا، پیدا کر کے آزمایا نا، ان کی محبت کو آزمایا، ان کی خدمت کو آزمایا، ان کی محنت کو آزمایا، ان کے پیار کو آزمایا۔ آج تیری زندگی میں وہ سرکل پورا ہو کر وہ ضعیف ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، ان کا ذہن وہ نہ رہا، ان کی طاقت وہ نہ رہی۔ آج اللہ تجھے آزما رہا ہے۔ کل دائرے میں جس جگہ وہ تھے اور تو تھا، آج سرکل پورا ہوا ہے، جہاں وہ تھے تو تھا، آج وہاں تو ہے اور وہ ہے، بس یہی ملا۔ اور آخری جملہ یاد رکھیں، ماں پیو دا دعا دیتا کدی ڈبدا نہیں، تے ماں پیو دا بدوایا کدی تردا بھی نہیں، پاویں جو مرضی کا۔ اور اج کل تو شاید زیادہ ضرورت پہ گئی ہے، جی میں چینل دیا چیزاں آ گئی ہیں نا، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 10 نمبر تک 20 نمبر تک چلیاں گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ارادت اور عقیدت کے نام پہ یہ تعویذ داغا ڈیلے دم درود تے پیری مریدی نہیں پتہ نہیں کتنے نمبر تے چلی گئی۔ گھر میں ماں باپ انتظار میں ہیں کہ پتر آ کے پوچھے ابا کچھ ہے کھا دیا کوئی نہ، ابا تیری طبیعت کیسی ہے، دوائی کھاتی کوئی نہ، اس عمر اور کچھ بھی نہیں چاہیے، 24 گھنٹے 2-3 باری صرف تسی پوچھ لو ابا جی ٹھیک ہو، خیر چھوٹی چھوٹی کھاتی، اماں جی کی حالت ٹھیک ہے، خیر دوائی شوئی نہیں، میرے پاس تو سوچ ہی نہیں سکتا سی۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ان دعاؤں کو گن نہیں سکتا ہے جو تھوڑی سی تیری توجہ سے تیری ماں یا تیرا باپ۔ پریشانیوں کے حل کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھیں، میرے آپ کے لیے سب سے بڑا مرشد دعاؤں کا خزانہ، دعاؤں کا خزانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب تو پہلے یا تھوڑی ماں جیتے یا تھوڑا پیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اس بارے میں غفلت بہت زیادہ ہو رہی ہے، لاپرواہی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے نا سنبھالنے کا، اس وقت گزر چکا ہوتا ہے ٹائم۔ مجھ سے کبھی میرے گھر والے جو میرے دوست پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ کو کبھی کسی چیز کا افسوس ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، اس وقت کا افسوس ہوتا ہے جس میں ماں باپ کی خدمت سے تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی۔
اس وقت کا افسوس ہو، کسی چیز کا افسوس ہو، وہ بھی قصدن نہیں ہوتی تھی بہت دفعہ، یعنی جلدی میں آئے، بڈھی کو نہ پوچھ لیں اماں ٹھیک ہے نا، خیر ہے، ٹھیک ٹھاک نے نا. اب افسوس ہوتا ہے کاش بیوی سے پوچھنے کی بجائے جا کے ماں کو خود ہی پوچھ لیتا، خود جا کے پوچھ لیتا. تو آج ان رشتوں کو سنبھالیے، آج ان رشتوں کی قدر کیجیے، ان رشتوں کی خدمت کیجیے. اور مختصر 1 منٹ میں بات آ گئی ذہن میں. میں ایک دفعہ باہر ملک گیا برمنگھم میں، کچھ لوگوں نے دعوت کی، گھر میں گئے تو وہ ماں باپ تھے، ان کی شاید 1 بیٹی 2 بیٹا تھا، کھانے پہ بیٹھے چائے پر تھے. ماں باپ نے مجھے کہا کہ بچوں کو نصیحت کریں کہ ماں باپ کی خدمت کیا کریں. اب ظاہر ہے بچوں کو سامنے بٹھا کے ماں باپ بیٹھے تو نصیحت کیا کرنی، تو اثر کیوں ہوگی. وہ میں نے ان کو اس وقت جو کہا، میں نے کہا آپ اگر یہ چاہتے ہیں، ان ماں باپ کو کہا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، ہر ماں کو چاہو، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے، میں نے کہا مولویوں کی تقریرہ نال خدمت کو نہ کر سکتے، میں بول جاؤ جنہ کو تعویذ دھاگے نالے نے خدمت کرنی. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے اپنے ماں باپ کو، یعنی بچوں کی دادی دادا یا نانی نانا، ان کو وقفے وقفے سے اپنے پاس لائیں. یہ میں پریکٹیکل کر رہا ہوں نا، بتا رہا ہوں جو کر سکتے ہیں. میں نے کہا بچوں کی دادی دادا یا نانی نانا کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے گھر لائیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی خود خدمت کریں. میں نے کہا بچوں کو لیکچر کی ضرورت نہیں، کسی تقریر کی ضرورت نہیں. بچے جب دیکھیں گے نا کہ میری امی ابو جڑے ہیں وہ اپنے ماں پیو کا کتنا خیال رکھتے پہن، کتنی خدمت کرتے پہن، میں نے کہا جو اثر اس سے ہوگا نا کسی اور درس لیکچر سے نہیں ہونا. خود خدمت کریں اور آپ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خود ڈال دے گا کہ کیسے. ہم اپنے بہن بھائی، ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چھوتے تھے، الحمدللہ فزیکل چومتے تھے، یہ کہنے والی گل نہیں، ہاتھ پاؤں خود چومتے تھے. ہمیں اپنی اولادوں کو کہنا نہیں پڑا کہ پیو ماں دے ہاتھ چومیا کرو. انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ پیو جڑا ایڈا بڑا مفتی ہو کے تے ماں دے پیر تے ہاتھ چومدا پیا، پیو دا متھا تے ہاتھ چومدا پیا، تے کہنے کی تو ضرورت ہی کوئی. تو اس احسان اور خدمت کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی جاتے جاتے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف سمجھانے سے باتیں نہیں آتی ہیں، یہ پریکٹیکلی کرنے سے آتی ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو بلائیں، موقع دیں، خدمت دیں. سمجھ آ گئی؟ رشتوں میں اعتدال، میانہ روی رکھیں اور اس حق کو سمجھیں جو حق اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا سب سے پہلا دیا ہوا ہے. میری بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، خورشید صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اب ان کے اوپر والدہ کے بعد والد کی ذمہ داری 2 چند ہو گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے نا. تو اب اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کے والد صاحب حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ماں جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام فرمایا اور آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کی محبتوں کو اور سرفراز فرمائے. جی انشاءاللہ دعا تمام کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کلمات قبول فرمائے اور ماں باپ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے، ان کی خدمت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے جو کچھ کلمات میں نے کہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اثر فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد ختم شریف ہوتا ہے، ختم شریف کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اذان کا وقت ہو گیا، پڑھو جی. جی دوستو، میں ویڈیو نے شروع تو جڑا مولانا صاحب نے بیان ہے، میں اس نے شروع تو ہی دوستانہ گل شیئر کی تھی کہ انشاءاللہ جی توقع سی رکھنے بینک انہوں نے بیان بڑا اچھا ہو سی. تو دوستو یقین کرو کہ مزہ آ گیا کہ انہیں جس طرح اپنا بیان کیتا اور جس طرح انہوں نے لوگاں متوجہ کیتا کہ یقین کرو کہ اس کی کوئی مثال نہیں.
माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत बयान, बड़ा अच्छा समझाने का अंदाज, बहुत ही खूबसूरत जी। तो असी जनाब मैं इस हवाले नाल अज एक गल करे ना कि जेड़े साढ़े उलमा हजरात हैं खसूसन मैं ये बड़ी दिल ना ही रिक्वेस्ट करना पाया कि जेड़े साढ़े उलमा हजरात हैं उन्हें इस किस्म ने बयान जड़ा जो करने चाहिए जेड़ा माशरे साढ़ा जड़ा माशरा उसा सुलझाने की कोशिश की वजनी चाहिए। यकीन करो कि उन्होंने बयान इस तरह नया है कि हर बच्चा छोटे तो गन के बड़े बुजुर्ग तक उन्होंने जेड़ा खिताब है उसने विच मुतवज्जा है। तो बड़ा मज़ा आया जी। असां ऐसे उलमा की ज़रूरत है, ऐसे उलमा की नहीं ज़रूरत जेड़े तनकीद करने पे आवन इकी दूजी ते फिरका वारियत अटैक करने पे आवन। बड़ा मज़ा आया जी। तो दोस्तों ये वीडियो जेड़ी इसा तुसां जी ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, ऐसे बयान की असां ज़रूरत है। बहुत ही मज़ा आया। कोई ऐसा बंदा नहीं छोटे तो गन के बड़े तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिस ये आख्या हो कि बयान अच्छा नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह पाक। एक और भी गल दोस्तों जी है ना कि जितने अच्छे बंदे होने हैं, जेड़े बंदे अच्छे दुनिया तो रुखसत होवे ने, उन्होंने जेड़े ऐसे जेड़े पिछे पैगाम होने हैं रस्में कोलने हवाले नाल या दुआ ने हवाले नाल, उन अच्छे बंदे नहीं कोई ऐसे कम होने हैं, अच्छे बंदे होने उन्होंने कम ने नाल ये अच्छे बयान उन्होंने रस्में कोलते या उन्होंने जी अगे असी दुआई करने हैं तो इस उन्होंने अच्छे होने की वजह तो ही जड़ा जी ऐसे कम होने। तो ये एक मेरी समझने मुताबिक तो ये एक बड़ी ख़ास गल है जी कि माशाल्लाह उन खुद भी बहुत अच्छी हैं। तो असी जनाब दुआ करें उन्होंने मज़ीद अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत करे। तो ऐसे बयान ऐसा एक अच्छा बयान जड़ा जी वो साड़ी असां सुनने का मौका मिला जड़ा साढ़ा अगे ज़िंदगी विच या साढ़े बच्चे या जेड़े वड्डे हैं उन्होंने रहनुमाई करना पे। तो हुण दोस्तों आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल सबसक्राइब करो, चैनल शेयर करो। तो लवायकीन हाँ जी सब्र अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। तो तुसां बिराज इश्तियाक हैदर तुसां को मंगना इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।